واپس آ چکے تھے اور مریخ تک پہنچنے کے لیے ایک زبردست دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ 1990 تک روس اور امریکہ کے سائنسدانوں نے مریخ کی طرف سینکڑوں راکٹ چھوڑنے کے بعد انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ اس تلخ حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ کامیاب پرواز کے لیے ابھی مزید تجربات کی ضرورت ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اپنے تجربات کے ابتدائی دور میں چند راکٹوں پر کتے، بلیاں اور چوہے بھیجنے کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ مریخ کی طرف صرف خالی راکٹ بھیجے جائیں گے، لیکن روس اپنے ہر راکٹ کے ساتھ انواع و اقسام کے جانوروں کی ایک معقول تعداد روانہ کر رہا تھا۔ ان جانوروں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1990 میں روس نے مریخ کی طرف جو آخری راکٹ روانہ کیا تھا اس پر 5 تربیت یافتہ کتے، 3 سور، 8 بندر، 11 بلیاں، 150 چوہے، 20 مرغیاں، 8 طوطے، 4 کوے، 3 گدھ، 1500 مکھیاں، 8000 مچھر اور مختلف بیماریوں کے 5 لاکھ جراثیم روانہ کیے گئے تھے۔ اس راکٹ کی پرواز کے وقت ماسکو ریڈیو نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ مریخ کی طرف جاندار اشیاء بھیجنے کا آخری تجربہ ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد جانوروں کی بجائے انسان بھیجے جائیں گے۔ یہ راکٹ قریباً 1 ماہ خلا میں پرواز کرنے کے بعد لاپتہ ہو چکا تھا۔ روسی سائنسدانوں کا خیال تھا کہ راکٹ کے ریڈیو ٹرانسمیٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن امریکی سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ راکٹ تباہ ہو چکا ہے۔ ان واقعات سے 5 سال بعد برطانیہ کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سائنسدانوں نے ایک ایسا راکٹ تیار کر لیا ہے جس کا مریخ تک پہنچ جانا یقینی ہے۔ چونکہ برطانیہ مشرق اور مغرب میں اپنے مقبوضات سے محروم ہونے کے بعد گزشتہ نصف صدی سے اقتصادی بحران کا سامنا کر رہا تھا، اس لیے اس بات کی ہر ممکن احتیاط کی گئی کہ یہ تجربہ کامیاب ہو اور اس راکٹ پر کتوں، بلیوں، بندروں یا گھٹیا قسم کے دوسرے جانوروں کو مریخ کی سیر کرانے کی بجائے کسی انسان کو بھیجا جائے۔ برطانیہ کے لاکھوں باشندے اس راکٹ پر پرواز کرنے کے لیے اپنے نام پیش کر چکے ہیں اور حکومت کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ان لاکھوں امیدواروں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ کوئی 8 دن بعد دنیا بھر کے اخبارات نے حکومت برطانیہ کا دوسرا اعلان شائع کیا۔ مہذب دنیا نے برطانوی راکٹ کے ساتھ غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور انگریزوں کی طرح دوسرے ممالک کے ہزاروں باشندوں نے بھی مریخ کی طرف پرواز کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امیدوار کا انتخاب لاٹری کے ذریعے کیا جائے تاکہ انگریزوں کے ساتھ دوسری اقوام کے افراد بھی قسمت آزمائی کر سکیں۔ لاٹری کا ٹکٹ 8 پاؤنڈ ہوگا اور چند دن تک دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں ان کی فروخت شروع ہو جائے گی۔ ٹکٹوں کے اجرا سے 3 ماہ بعد لاٹری کھولی جائے گی اور اس کے بعد کامیاب امیدوار کو چند ہفتے خلائی پرواز کی تربیت دی جائے گی۔ اس اعلان سے 15-20 دن بعد لاٹری کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو چکی تھی اور لاٹری کے ٹکٹ دھڑا دھڑ خریدے جا رہے تھے۔ صرف پہلے مہینے کی آمدنی دیکھنے کے بعد برطانیہ کے ماہرین اقتصادیات کا یہ اندازہ تھا کہ اس راکٹ کی تیاری پر جو رقم خرچ ہوئی تھی اس سے 3 گنا رقم وصول ہو چکی ہے۔ 3 ماہ بعد ایک شام BBC سے یہ اعلان نشر ہو رہا تھا: آج لندن میں قریباً 60 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں لاٹری نکالی گئی۔ وہ خوش نصیب انسان جس نے یہ لاٹری جیتی ہے انگریز نہیں بلکہ مشرق کے ایک ایسے ملک کا باشندہ ہے جہاں اس صدی کے ربع اول تک ہماری حکومت تھی۔ اس شریف آدمی کا نیم مشرقی اور نیم مغربی نام جارج قہر اللہ ہے اور اسے صرف 1 گھنٹے قبل سر کے خطاب سے نوازا جا چکا ہے۔ یہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ سر جارج موٹر کے ایک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ کا آپریشن ہو چکا تھا اور اس بات کی بہت کم امید تھی کہ وہ شفا یاب ہونے کے بعد کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے قابل سمجھے جائیں گے۔ سر جارج کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک رحم دل نرس اپنی جیب سے ان کے لیے لاٹری کا ٹکٹ خرید چکی ہے۔ شاید قدرت یہی چاہتی تھی کہ مریخ پر برطانیہ کی عظمت کا جھنڈا گاڑنے کی سعادت اسی خاندان کے ایک فرد کو نصیب ہو جس نے گزشتہ 2 صدیوں میں برطانوی سلطنت کی توسیع اور استحکام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مریخ کے سفر کی لاٹری کا ٹکٹ اگر کسی انگریز کے نام نکلتا تو بھی شاید انگریز قوم کو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ سر جارج ایک مشرقی ملک کا باشندہ ہونے کے باوجود انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آپ عنقریب مریخ کا سفر کرنے والے ہیں تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کے ڈاکٹر کا یہ خیال تھا کہ وہ نقاہت کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن برطانیہ کی رائے عامہ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ غیر متوقع خوشی ان کی قوت برداشت سے باہر تھی۔ اس اعلان سے اگلے دن برطانوی اخبارات میں اس ڈاکٹر کا ایک بیان شائع ہوا جس نے مسٹر جارج کے دماغ کا آپریشن کیا تھا۔
ڈاکٹر نے انسانیت کے نام پر حکومت برطانیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ سر جارج کو مریخ کی طرف پرواز کرنے سے روکا جائے، کیونکہ آپریشن کرتے وقت اس نے مریض کے دماغ کا ایک زخمی غدود نکال کر اس کی جگہ ایک بندر کا غدود ڈال دیا تھا۔ یہ اقدام مریض کی جان بچانے کے لیے ضروری تھا، لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ بندر کے غدود سے اس کی ذہنی توازن پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر مسٹر جارج کو پورا آرام دیا جائے اور ان سے کوئی دماغی کام نہ لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ ان کے دماغ پر بندر کے غدود کے برے اثرات ظاہر نہ ہوں، لیکن اسے راکٹ پر سوار کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ کم از کم 1 سال تک اس کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے اپنے بیان میں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر حکومت میرا کہا نہ مانے گی تو میں عدالت کی طرف رجوع کروں گا۔ سر جارج باقاعدگی کے ساتھ راکٹ میں پرواز کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر آئی کہ سر جارج کے معالج نے اس کی پرواز کے خلاف عدالت سے حکم امتناعی حاصل کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ فاضل جج نے یہ درخواست رد کر دی ہے اور اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ لاٹری کے متعلق جو سرکاری اعلان شائع ہوا تھا اس میں ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ اگر لاٹری جیتنے والے کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے دماغ میں بندر کا غدود ڈالا گیا ہے تو اسے پرواز کے حق سے محروم کیا جا سکے گا۔ اس لیے ملک کا قانون اس معاملے میں بے بس ہے۔ ایک صبح برطانیہ کے راکٹ اسٹیشن سے اس قسم کے اعلانات نشر کیے جا رہے تھے: سر جارج راکٹ پر سوار ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت کے جن 8 ڈاکٹروں نے چند گھنٹے قبل ان کا طبی معائنہ کیا تھا، انہوں نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ سر جارج کی ذہنی اور جسمانی حالت تسلی بخش ہے اور اس بات کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ راکٹ کے کلپرزوں کے ساتھ بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کر کے اپنے لیے کوئی خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر جارج نے راکٹ پر سوار ہوتے وقت کسی خوف و ہراس یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مریخ پر پہنچنے کے لیے بے قرار ہیں۔ راکٹ کی پرواز میں 20 منٹ باقی ہیں، اس لیے سامعین کی خدمت میں موسیقی کی ریکارڈ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب موسیقی کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب راکٹ کی پرواز میں صرف 1 منٹ باقی ہے۔ اب راکٹ پرواز کر چکا ہے اور 10 لاکھ تماشائی جو سر جارج کو الوداع کہنے آئے تھے خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فضا میں ایک تیز روشنی کا شعلہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب راکٹ اتنی دور جا چکا ہے کہ اس کی روشنی دوربین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب مسٹر جارج بخیر و عافیت بیرونی فضا میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب راکٹ اسٹیشن کے انچارج کنٹرول روم سے ریڈیو پر مسٹر جارج کو ضروری ہدایات دے رہے ہیں اور آپ ان کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ ہیلو ہیلو سر جارج، ہیلو 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 سر جارج، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرات، راکٹ سے کوئی جواب نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سر جارج بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں بے ہوش نہیں ہوں۔ تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت ہم باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ سر جارج، دنیا کے کروڑوں انسان آپ کی آواز سننے کے لیے بے چین ہیں۔ آپ ان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی دماغی حالت کیسی ہے؟ اس وقت ہم ایک مضبوط ہتھوڑے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ اس راکٹ کو توڑ کر باہر نکلنے کے لیے۔ یہاں ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ سر جارج، یہ آپ کا وہم ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں، چند گھنٹوں تک آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سر جارج، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا راکٹ اپنا راستہ تبدیل کر رہا ہے۔ آپ نے سوئچ نمبر 8، 21 اور 44 اوپر کر دیے ہیں، انہیں فوراً نیچے کر دیجیے اور ہماری ہدایات کے بغیر کسی سوئچ کو ہاتھ نہ لگائیے۔ سر جارج، سر جارج، ہیلو ہیلو۔ اس کے بعد کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر کا خیال درست تھا، سر جارج کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہمیں راکٹ کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سر جارج کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ سر جارج جان بوجھ کر ہمارے عظیم تجربے کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ وہ کسی بیرونی طاقت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اب راکٹ نے مریخ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد راکٹ اسٹیشن سے یہ اعلان سنائی دے رہا تھا: حضرات، ہم انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب راکٹ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس کا ٹرانسمیٹر بند ہو چکا ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سر جارج کی دماغی حالت خراب ہو چکی ہے یا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ بہرحال اگر اس نے راکٹ کے کلپرزوں کے ساتھ مزید چھیڑ چھاڑ نہ کی تو وہ کم از کم 1 سال فضا میں بھٹکتا رہے گا۔ راکٹ میں ایک سوئچ ایسا ہے جسے دبانے کے بعد اس کا رخ زمین کی طرف پھیرا جا سکتا ہے، اور اگر سر جارج خودکشی کا ارادہ نہیں کر چکا تو زمین پر اس کے زندہ واپس آ جانے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر راکٹ اپنا رخ بدلنے کے بعد زمین کے کرۂ ہوائی میں پہنچ گیا اور سر جارج نے کوئی اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
کرۂ ہوا میں دوبارہ داخل ہوتے ہی راکٹ کی رفتار کم کرنے والے کل پرزے خود بخود حرکت میں آ جائیں گے اور راکٹ کا بالائی حصہ جہاں سر جارج موجود ہیں نچلے حصے سے خود بخود علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بالائی حصے کو زمین پر اتارنے کے لیے پیراشوٹ کھل جائیں گے، لیکن سر جارج کی حیرت انگیز تقریبی صلاحیتوں کے پیش نظر کوئی بات وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ جب تک راکٹ کے ٹرانسمیٹر کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ قائم نہیں ہو جاتا اور سر جارج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ راکٹ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ 1 ماہ بعد سر جارج اور اس کے راکٹ کا قصہ ماضی بن چکا تھا اور دنیا کی نگاہیں پھر روس اور امریکہ کے نئے نئے تجربات کی طرف مبذول ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بادشاہ کے متلاشی۔ سفید جزیرے کا نیک دل بادشاہ وفات پا چکا تھا اور ملک کا وزیر اعظم چنگ سن ایک انتہائی پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ بادشاہ بے اولاد مرا تھا اور ملک کے 110 قبیلوں کے سردار نئے حکمران کے انتخاب کے متعلق اس کی وصیت سننے کے لیے محل کے اندر ایک وسیع ہال میں جمع تھے۔ تمام سرداروں کا یہ خیال تھا کہ مرنے والے نے ان میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین منتخب کیا ہوگا اور ہر سردار اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت تاج و تخت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے مرنے سے چند سال پہلے ہی اپنا وصیت نامہ چاندی کی ایک صندوقچی میں بند کر کے جزیرے کے مذہبی پیشوا کے پاس رکھ دیا تھا۔ مذہبی پیشوا نے یہ صندوقچی قبائلی سرداروں کے سامنے کھولی اور وصیت نامہ پڑھ کر سنایا۔ وصیت نامے کا مضمون یہ تھا: میں بقائمی ہوش و حواس اپنی رعایا کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری موت اچانک آ جائے اور مجھے اپنا جانشین منتخب کرنے کا موقع نہ ملے تو یہ کام میرے وزیر اعظم کو سونپ دیا جائے۔ میں چنگ سن سے زیادہ کسی اور کی بصیرت پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ چنگ سن نہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کسی قبیلے کا سردار ہے اور ملک کے رواج کے مطابق وہ میری جگہ نہیں لے سکتا، ورنہ میں یہ وصیت کرتا کہ میرے بعد اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ میرا جانشین 3 سال سے زیادہ حکومت نہ کرے اور اسے صلاح و مشورہ دینے کے لیے ایک نیشنل اسمبلی قائم کی جائے جو قبائلی سرداروں پر مشتمل ہو۔ 3 سال گزر جائیں تو میرا جانشین نیشنل اسمبلی سے مشورہ کرنے کے بعد ملک کی زمام کار کسی نئے حکمران کو سونپ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے ارکان ملک کا جمہوری آئین تیار کرتے رہیں اور جب یہ آئین تیار ہو جائے تو ملک کا حکمران عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا جائے۔ مکمل جمہوری آئین کے نفاذ سے قبل میں ہر تیسرے سال ملک کے بادشاہ کو تبدیل کر دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ عوام حکومت کی تبدیلی کو ایک معمولی واقعہ سمجھنے کے عادی ہو جائیں اور کسی شخص کے دل میں دائمی حکومت کا شوق پیدا نہ ہو۔ وزیروں کے لیے کسی قبیلے کا سردار ہونا ضروری نہیں، بلکہ میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ عوام سے لیے جائیں۔ وصیت نامہ پڑھنے کے بعد مذہبی پیشوا نے سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا: معزز حضرات، ہمارے نیک دل حکمران نے یہ وصیت نامہ اپنی وفات سے 5 سال قبل لکھ کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی موزوں آدمی کو اپنا جانشین مقرر کر جائیں گے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ گئے ہیں۔ تاہم مجھے وزیر اعظم چنگ سن کے تدبر اور دور اندیشی سے یہ توقع ہے کہ وہ اس نازک وقت میں آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ اس وصیت کے مطابق آپ سب حضرات نیشنل اسمبلی کے ممبر بنا دیے گئے ہیں اور مسٹر چنگ سن کو آپ کا بادشاہ تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپ کی گئی ہے۔ ایک سردار نے اٹھ کر کہا: اب ہم وزیر اعظم کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ چنگ سن اپنی کرسی سے اٹھا اور کچھ دیر پریشانی کی حالت میں سرداروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا اور مذہبی پیشوا کے قریب کھڑا ہو گیا اور قدرے توقف کے بعد بولا: حضرات، مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دیر سوچنے کا موقع دیا جائے۔ ایک سردار نے اٹھ کر کہا: آپ کتنی دیر سوچنا چاہتے ہیں؟ چنگ سن نے جواب دیا: مجھے کم از کم 3 دن چاہیے۔ حضرات، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا فیصلہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں ہوگا، لیکن میں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے اس مسئلے پر آپ کی رائے معلوم کر لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ کاغذ کے پرزے پر ان آدمیوں کے نام لکھ دیں جنہیں آپ بادشاہ کے اہل سمجھتے ہیں۔
یہ تجویز پسند کی گئی اور قبائلی سردار کاغذ کے پرزے لکھ لکھ کر چنگ سن کے حوالے کرنے لگے۔ چنگ سن تمام کاغذ اکٹھے کرنے کے بعد کرسی پر ان کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ چنگ سن کو جان بچانے کے لیے ایک ہی صورت نظر آئی، اس نے تمام پرچیاں اپنی جیب میں ڈال لیں اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرات، مجھے افسوس ہے کہ آپ میں سے ایک سردار نے مجھے دھمکی دی ہے اور ایک نے رشوت کی پیشکش کی ہے، لیکن یہ قوم کی خوش قسمتی ہے کہ باقی تمام سردار ایک ایسے آدمی کو بادشاہ بنانے پر متفق ہیں جسے میں بھی انتہائی قابل احترام سمجھتا ہوں۔ اب اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی اپنا فیصلہ سنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیتے تو یہ بہتر ہوتا۔ سرداروں کی مجلس پر سناٹا چھا گیا، پھر وہ یکے بعد دیگرے اٹھ کر احتجاج کرنے لگے۔ 3 دن بعد مسٹر چنگ سن پھر ان سرداروں کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہت کے تمام امیدوار اپنی جیبوں میں پستول ڈال کر آئے تھے اور چنگ سن کو اس بات کا یقین تھا کہ جوں ہی وہ کسی ایک آدمی کا نام لے گا، باقی 109 آدمی کسی توقف کے بغیر اس پر نشانہ بازی شروع کر دیں گے۔ محل سے باہر ہر قبیلے کے ہزاروں آدمی اپنے اپنے سرداروں کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے۔ چنگ سن نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، حضرات، بیشتر اس کے کہ میں اپنا فرض ادا کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب دو زانو ہو کر اپنے خدا سے یہ دعا مانگیں کہ وہ اس نازک وقت میں ہماری رہنمائی کرے۔ حاضرین کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ کرسیوں سے اتر کر دو زانو ہو گئے۔ چنگ سن نے گھٹنے ٹیک کر یہ دعا شروع کی، زمین و آسمان کے مالک، ہماری رہنمائی کر، ہمیں اتنا شعور دے کہ آج جو بادشاہ منتخب ہو ہم اس کی اطاعت کے لیے سر جھکا دیں، ہمیں اتنی عقل دے کہ ہم خانہ جنگی سے باز رہیں۔ تو جانتا ہے کہ ان تمام سرداروں میں سے صرف ایک آدمی کو بادشاہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح انتخاب کے لیے عقل اور سمجھ عطا کر، اور جو 109 آدمی ہمارا بادشاہ بننے کی سعادت سے محروم رہیں انہیں بھی اتنی عقل دے کہ وہ اس عاجز انسان پر اپنا غصہ نہ اتاریں جسے ہمارے سابق حکمران نے بادشاہ منتخب کرنے کا ناخوشگوار فریضہ سونپا ہے۔ اچانک کمرے سے باہر آدمیوں کا شور سنائی دیا اور چند آدمی اڑن تشتری کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ حاضرین بدحواس ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن چنگ سن نے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے کہا، پروردگار، اگر اس ملک کو خانہ جنگی کا خطرہ ہے تو اڑن تشتری پر کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو ہمیں خانہ جنگی سے بچا سکے۔ اچانک ایک زبردست دھماکہ سنائی دیا اور کوئی بھاری شے چھت توڑ کر چنگ سن سے چند قدم دور آ گری۔ یہ برطانیہ کے گمشدہ راکٹ کا وہ حصہ تھا جس پر مسٹر جارج سوار تھے۔ حاضرین مجلس چند ثانیے سکتے کی حالت میں کھڑے رہے اور پھر اڑن تشتری کہتے ہوئے بھاگ نکلے۔ چھت کا کچھ حصہ چنگ سن کے بالکل قریب گرا، لیکن اس نے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ مذہبی پیشوا نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن چنگ سن کو دیکھ کر رک گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خدا نے آپ کی فریاد سن لی، کم از کم آج کے دن آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ راکٹ کے خول کے اندر ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی اور کوئی 7-8 فٹ اوپر ایک آہنی دروازہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف کھلنے لگا۔ راکٹ کا دروازہ کھلتے ہی ایک سیڑھی نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ ملبے کے ڈھیر کے ساتھ لگ گئی۔ سر جارج نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا اور چند ثانیے تذبذب کے بعد لڑکھڑاتا ہوا سیڑھی سے نیچے اتر آیا اور ملتجی نگاہوں سے مسٹر چنگ سن اور مذہبی پیشوا کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک چھت سے یک کے بعد دیگرے چند بھاری سلیں گری، لیکن سر جارج بال بچ گئے۔ مذہبی پیشوا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا سنہری کرسی کے قریب لے گیا۔ سر جارج نڈھال سا ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ مذہبی پیشوا نے کسی توقف کے بغیر مرصع تاج اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر کہا، کسی نامعلوم دنیا سے آنے والے فرشتے، میں سفید جزیرے کے باشندوں کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک فوجی افسر ہال کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے چنگ سن سے کہا، جناب، شہر کے لوگ محل کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اڑن تشتری مریخ سے آئی ہے۔ مذہبی پیشوا نے جواب دیا، میں جا کر ان کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا نے اس ملک کو خانہ جنگی کے تباہی سے بچانے کے لیے مریخ یا کسی اور سیارے سے ایک بادشاہ بھیج دیا ہے۔ مذہبی پیشوا یہ کہہ کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ چنگ سن نے فوجی افسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی جاؤ اور ہال کے تمام دروازے بند کر کے ان پر مسلح آدمیوں کا پہرا بٹھا دو۔ افسر پریشانی اور اضطراب کی حالت میں مڑ مڑ کر سر جارج کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ چنگ سن چند ثانیے خاموشی سے سر جارج کی طرف دیکھتا رہا،
بالآخر اس نے کہا، گڈ مارننگ۔ سر جارج نے بدحواس ہو کر کرسی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا، گڈ مارننگ۔ تم انگریزی جانتے ہو؟ جنکسن، تمہارا نام سر جارج ہے۔ جارج، تم میرا نام بھی جانتے ہو؟ جنکسن، ہاں، میں تمہارے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم انگلستان سے آئے ہو اور مریخ پر سفر کرنے کے لیے جو لاٹری ڈالی گئی تھی وہ تمہارے نام نکلی تھی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری دماغی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ جارج، لیکن یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ جنکسن، میں نے خود اس لاٹری کے 12 ٹکٹ خریدے تھے۔ جارج، لیکن تم نے انگریزی کہاں سے سیکھی؟ جنکسن، میں نے انگلستان میں پورے 4 برس تعلیم حاصل کی ہے۔ جارج، کیا مریخ پر بھی کوئی انگلستان ہے؟ جنکسن ہنستے ہوئے، ارے تمہارے خیال میں تم مریخ پر پہنچ گئے ہو؟ جارج پریشان ہو کر، آپ کا کیا خیال ہے؟ جنکسن، تم اس وقت سفید جزیرے کے دارالحکومت میں ہو اور تمہارے نیچے سفید جزیرے کے بادشاہ کی کرسی ہے اور تمہارے سر پر سفید جزیرے کے بادشاہ کا تاج ہے۔ جارج، سفید جزیرہ کون سے سیارے پر واقع ہے؟ جنکسن مسکرا کر، سفید جزیرہ زمین پر واقع ہے۔ تمہارا راکٹ کوئی 1 مہینہ 10 دن لاپتہ رہنے کے بعد دوبارہ زمین پر آ گیا ہے۔ یہ ملک بحر الکاہل کا ایک جزیرہ ہے۔ میں تمہیں اس شاندار کارنامے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمہارا شکر گزار ہوں۔ جارج، وہ کس لیے؟ جنکسن، تم نے میری جان بچائی ہے۔ تم نے جان بوجھ کر راکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ جارج، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں راکٹ کو توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ پھر نامعلوم کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب میں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے راکٹ اسٹیشن سے بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے کئی پرزے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کی مرمت کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ جنکسن، ٹرانسمیٹر کے پرزے کس نے توڑے؟ جارج، مجھے معلوم نہیں۔ جنکسن، اب میں تمہارے ساتھ چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری جان خطرے میں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو مجھے بچا سکتے ہو۔ جارج، اس وقت میں صرف اپنی زندگی کے متعلق فکر مند ہوں۔ بہرحال اگر میں اپنے لیے کوئی خطرہ مول لیے بغیر تمہاری کوئی مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ جنکسن ایک کرسی اٹھا کر جارج کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے کسی توقف کے بغیر اپنا قصہ شروع کر دیا۔ جب جنکسن نے اپنی سرگزشت ختم کی تو مسٹر جارج نے کہا، مجھے یہ تمام باتیں ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں۔ میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ مجھے بادشاہ بنایا جا رہا ہے؟ جنکسن، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یقین ہے کہ جو تاج ہمارے مذہبی پیشوا نے آپ کے سر پر رکھ دیا ہے اسے بادشاہت کا کوئی دعوے دار اتارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ جارج، اگر میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو بھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے امراء اور عوام ایک ایسے اجنبی کو اپنا حکمران تسلیم کر لیں جس کے حسب و نسب اور عادات و خصائل کے متعلق انہیں قطعاً کوئی علم نہیں؟ جنکسن، یہ لوگ عجوبہ پسند ہیں۔ اگر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ آپ مریخ سے آئے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنے، آپ کے ساتھ بات کرنے یا آپ کو چھو لینے میں بھی فخر محسوس کریں گے۔ جارج، اگر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ میں مریخ کے بجائے انگلستان سے آیا ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جنکسن، آپ مطمئن رہیں، مجھے یقین ہے کہ اس جزیرے میں میرے علاوہ صرف چند اور آدمیوں کو آپ کے حدود اربا کا علم ہوگا، اور ہمارے عجوبہ پسند عوام ان کی بات پر کان نہیں دھریں گے۔ پھر اس سلسلے میں چند احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں گی۔ مثلا آپ کا نام بدلا جا سکتا ہے۔ میں آپ کا نام جارج کے بجائے سائمن تجویز کرتا ہوں، یعنی سائمن قہر اللہ۔ لیکن نہیں، قہر اللہ ٹھیک نہیں، یہاں کئی لوگوں کو اس کے معنی معلوم ہوں گے، اس لیے آپ کو صرف کنگ سائمن کہا جائے گا۔ جارج، مجھے اس نام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہاں کون سی زبان میں بات کروں گا؟ جنکسن، انگریزی میں۔ میرے لیے لوگوں کو یہ یقین دلانا مشکل نہیں ہوگا کہ مریخ کے ذہین اور ترقی یافتہ باشندے اپنی عجیب و غریب ایجادات کی مدد سے اہل زبین کی باتیں سن سکتے ہیں، اور وہ دنیا کے تمام مہذب ممالک کی زبانیں سیکھ چکے ہیں۔ سر جارج، میں اپنی ادنا حیثیت میں بھی انسانیت کی خدمت کرنا ایک فرض سمجھتا ہوں، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ملک کے مسائل کیا ہیں۔ جنکسن، ہمارے ملک کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ایک انصاف پسند اور نیک دل حکمران کے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو۔ یہاں کے لوگ بہت امن پسند ہیں، اور اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کے پیش نظر وہ آپ کو اپنا محافظ تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اقتصادی لحاظ سے ہماری حالت بہت اچھی ہے، زمین بہت زرخیز ہے اور غلہ اور پھل ہر سال ہماری ضرورت کے لیے وافر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پڑوس کا جزیرہ
جسے ہم کالا جزیرہ کہتے ہیں، اپنے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ہمارے ملک کی نسبت بہت بڑا ہے، اور اس کے باشندے ہماری آزادی اور بقا کے بدترین دشمن ہیں، اور ہمیں اپنی مدافعت کے لیے ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ آپ کا اہم ترین فرض یہ ہوگا کہ آپ سفید جزیرے کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ ناشکر گزار نہیں پائیں گے۔ سر جارج، میں اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری صرف خدمت خلق کے جذبے کے تحت قبول کروں گا، لیکن اس میدان میں کسی اہم کارنامے کے لیے 3 سال کی مدت ناکافی ہوگی۔ چنگسن، بظاہر یہ آسان بات نہیں، لیکن اگر آپ 3 سال کے عرصے میں عوام کو یہ احساس دلا دیں کہ مزید عرصے کے لیے بھی انہیں آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، تو ممکن ہے کہ امراء کی اسمبلی اس شرط میں ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ سر جارج، مجھے کچھ دیر آرام کرنے کی سخت ضرورت ہے، آپ زیادہ دیر نہ لگائیں۔ چنگسن باہر نکل گیا اور جارج نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا تاج اتارا اور اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے کہا، سائمن، کنگ سائمن، ہز میجسٹی کنگ سائمن، سفید جزیرے کا بادشاہ۔ سر جارج کوئی آدھ گھنٹے ٹہلنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہال سے باہر ہجوم کے شور کے بجائے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہزاروں انسانوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سر جارج کے لیے تقریر کرنے والے کی زبان ناقابل فہم تھی، اور پرجوش نعروں سے وہ صرف یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سننے والے کسی بات پر انتہائی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ قریباً 40 منٹ اور گزر گئے۔ بالآخر چنگسن ہال میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اب تمام معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ مذہبی پیشوا نے عوام اور سرداروں کو یقین دلا دیا ہے کہ آپ مریخ سے تشریف لائے ہیں۔ سرداروں نے آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے شامیانوں کا انتظام کیا تھا، لیکن اب سارا شہر محل کے اندر جمع ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سردار اسی ہال میں آپ کے سامنے حلف وفاداری اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ باہر نکل کر تھوڑی دیر کے لیے عوام کو اپنے دیدار کا موقع دیں گے۔ اب میں صرف ایک مختصر سی تقریر کروں گا، اس کے بعد آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اور پھر وفاداری کے حلف اٹھائے جائیں گے۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ انگریزی جانتے ہیں، اور آج یہ لوگ ہر جھوٹی سچی بات تسلیم کرنے کے موڈ میں ہیں۔ لیجئے، وہ آ رہے ہیں۔ آپ اپنی کرسی پر بیٹھ جائیے، اور یاد رکھیے آپ کا نام سائمن ہے، جارج نہیں۔ قبائلی سردار پھولوں کے ہار لیے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور چنگسن نے مقامی زبان میں ان کے ساتھ چند باتیں کرنے کے بعد انگریزی زبان میں مریخ سے آنے والے مہمان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عالیجا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے۔ سر جارج نے اسبات میں سر ہلایا۔ حاضرین نے زور زور سے تالیاں بجائیں، اور چنگسن نے کہا، ہمارے سابق حکمران اپنی وصیت میں مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ گئے تھے، اور میں نے صدقے دل سے یہ دعا کی تھی کہ میری نگاہ انتخاب کسی ایسے شخص پر پڑے جو آپ کی بلند ترین توقعات پوری کر سکے۔ میری نگاہ میں آپ سب حضرات یکساں طور پر اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے، اور میرے لیے کسی ایک آدمی کے حق میں فیصلہ دینا مشکل تھا، لیکن میرے تذبذب کی اصل وجہ غالباً یہ تھی کہ قدرت پہلے ہی ایک باکمال انسان کو منتخب کر چکی تھی، اور انہوں نے ہماری سہولت کے لیے سر سائمن کا نام پسند فرمایا ہے۔ آپ کو ان کے نام کے ساتھ سر کے لفظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معزز مہمان فرماتے ہیں کہ یہ ان بے شمار خطابات کا نعم البدل ہے جو مریخ کی حکومت نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اب یہ تاج اپنے سر پر رکھنے کے بعد سر سائمن اعلیٰ حضرت کنگ سائمن بن چکے ہیں، اور میں آپ سب کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین نے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تالیاں بجائیں۔ چنگسن نے کہا، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں سے کروڑوں میل دور مریخ کے انتہائی ترقی یافتہ باشندے ہمارے پسماندہ ملک کے حالات سے پوری طرح باخبر تھے۔ ہز میجسٹی اگر روس، امریکہ یا یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک میں تشریف لے جاتے تو وہاں بھی انہیں صدر یا وزیر اعظم کی کرسی پیش کی جاتی، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو اپنی توجہ کا مستحق سمجھا۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہز میجسٹی مریخ کی بہت سی زبانوں کے علاوہ انگریزی زبان بھی جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مدتوں مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کی ریڈیائی نشریات سنتے رہے ہیں، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اہل مریخ کی ترقی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہ میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سابق بادشاہ کی وصیت کے مطابق ہز میجسٹی صرف 3 سال کے لیے سفید جزیرے کی حکومت کا کاروبار چلائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ 3 سال کا عرصہ ہماری تاریخ کا سنہری زمانہ ہوگا۔ حاضرین کھڑے ہو کر قریباً 2 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے، اور اس کے بعد چنگسن نے کہا،
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر اپنے نئے حکمران کی اطاعت قبول کر لیں اور انہیں حکومت کے مکمل اختیارات سونپ دیں۔ سب سے پہلے میں اپنے نئے بادشاہ کے سامنے وفاداری کا حلف اٹھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنگسن نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ہار اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوزانو ہو کر حلف وفاداری اٹھایا۔ میں صرف اس وقت تک کے لیے وزیر اعظم ہوں جب تک کہ حضور پر نور کسی نئے آدمی کو یہ ذمہ داری نہیں سونپ دیتے۔ اب نیشنل اسمبلی کے ارکان آپ کے ارشادات سننے کے لیے بےتاب ہیں اور یہاں مختصر سی تقریر کرنے کے بعد آپ باہر نکل کر عوام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ کنگ سائمن پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حاضرین کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ چنگسن نے آگے بڑھ کر دبی زبان میں کہا، عالیجا کیا بات ہے؟ حضور کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سر سائمن نے جواب دیا، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کھایا۔ چنگسن نے کہا، عالیجا آپ انگریزی زبان میں مختصر سی تقریر کر دیں، میں اس کا ترجمہ سنا دوں گا اور آپ کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے سو سکیں گے۔ سر سائمن نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تقریر شروع کی اور چنگسن ان کے قریب کھڑے ہو کر مترجم کے فرائض انجام دینے لگا۔ سر جارج نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا دور حکومت نہ صرف آپ کے ملک کی تاریخ میں بلکہ سارے دنیا کی تاریخ میں یادگار رہے گا۔ میں حت المقدور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اس ملک کے سابق حکمران کرتے رہے ہیں، اور ہر ایسا کام کروں گا جو اس ملک کے کسی حکمران کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ نے مجھے اس لیے پسند کیا ہے کہ میں مریخ سے آیا ہوں، اور میں اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت کروں گا کہ میں روئے زمین کے ہر انسان سے مختلف ہوں۔ جب اس نے اپنی تقریر ختم کی تو چنگسن نے کہا، معزز حضرات، میری ناقص عقل کے مطابق حضور والا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مریخ کے ایک مسافر کو اپنی خدمت کا موقع دیا، اور ہم صدق دل کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم آپ کی فلاح و ترقی کے منصوبے سوچتے رہیں گے۔ آج سے اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کے حصے کی تمام خوشیاں تمہارے لیے ہوں گی اور تمہارے حصے کا ہر غم ان کے لیے ہوگا۔ مریخ کی زبان میں جو تقریر انہوں نے فرمائی ہے وہ تھوڑی دیر تک ریڈیو پر نشر کر دی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کنگ سائمن اور مادام وائٹ روز۔ اعلیٰ حضرت کنگ سائمن نیشنل اسمبلی کے ارکان کے جلوہ میں ہال سے باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک وسیع باغ تھا اور کوئی 150 گز کے فاصلے پر ایک عالی شان محل دکھائی دے رہا تھا۔ ہال کے برآمدے کی سیڑھیوں سے لے کر محل کے دروازے تک جگہ جگہ خوشنما پھاٹک بنے ہوئے تھے اور ایک کشادہ گزرگاہ پر رنگا رنگ کے قالین اور چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مسلح سپاہیوں کے دستے اس گزرگاہ کے دونوں کناروں پر صفے باندھے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے ہزاروں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے رنگا رنگ کی جھنڈیاں اٹھائے دکھائی دے رہے تھے۔ کنگ سائمن کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے اپنی چمکدار تلواروں سے سلامی دی اور اس کے ساتھ ہی فضا توپوں کی دھنا دھن سے گونج اٹھی۔ چنگسن نے فخریہ انداز میں کہا، حضور، آپ کو 130 گولوں کی سلامی دی جا رہی ہے، اور یہ پھاٹک بھی میرے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ چٹائیاں، یہ جھنڈیاں اور یہ تمام انتظامات آپ نے ابھی کیے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کا مطلب ہے آپ نے چند منٹ کے اندر اندر یہ انتظامات کر لیے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں۔ ایسے موقعوں کے لیے ہمارے پاس بنے بنائے پھاٹک موجود ہوتے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ یہاں سے محل تک زیادہ فاصلہ نہیں، ورنہ ہم آدھ گھنٹے کے اندر اندر 300 پھاٹک کھڑا کر سکتے تھے۔ میں آپ کے حسن انتظام کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جناب، اگر وقت ہوتا تو یہ استقبال ہماری تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہوتا۔ محل کے دروازے پر شاہی نوکروں، بیروں اور خانساموں کی ایک جماعت کھڑی تھی۔ چنگسن اور نیشنل اسمبلی کے ارکان نے اعلیٰ حضرت سے رخصت کی اجازت لی اور محل کا ناظم کنگ سائمن کو کھانے کے کمرے میں لے گیا۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے اور پھل سجے ہوئے تھے۔ سر سائمن کو پیٹ بھرتے ہی نیند نے آ دبوچا اور اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند منٹ بعد وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ نوکر کچھ دیر تذبذب کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر ایک سانولے رنگ کی شوخ اور طرحدار لڑکی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد نوکروں سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں آرام سے اٹھا کر سونے کے کمرے میں لے جاؤ۔ نوکروں نے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی دیر بعد کنگ سائمن
ایک آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہے تھے۔ سفید جزیرے کے دارالحکومت میں رات بھر جشن چراغاں منایا گیا۔ ریڈیو اسٹیشن سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کنگ سائمن کی اس تقریر کا ترجمہ نشر کیا جا رہا تھا جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے سامنے کی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت ان تمام واقعات سے بے خبر سو رہے تھے۔ الصبح کنگ سائمن کی آنکھ کھلی تو باہر انسانوں کا شور سنائی دے رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر کی ساری آبادی محل کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کنگ سائمن نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کیں اور دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور اعلیٰ حضرت کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد دوبارہ سو گئے۔ کوئی 10 بجے کنگ سائمن دوبارہ بیدار ہوئے تو اس کے دماغ میں پہلا سوال یہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ چند ثانیے وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں بستر پر لیٹے لیٹے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اچانک گزشتہ واقعات کی یاد اس کے دماغ کی سطح پر ابھرنے لگی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازے پر دستک سنائی دی اور اس نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ محل کا معمر داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے 3 بار فرشی سلام کرنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، یور میجسٹی، آپ نے بہت دیر آرام فرمایا ہے، میں 2 بار ناشتہ تیار کر چکا ہوں، اب آپ غسل فرما لیں، اتنی دیر میں تازہ ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ شاہی حجام دوسرے کمرے میں حضور کے حکم کا منتظر ہے۔ کنگ سائمن نے کہا، پہلے ہمیں یہ بتاؤ رات کو اس محل سے باہر شور مچانے والے کون تھے؟ داروغہ نے جواب دیا، عالیجا، شہر کے لوگ زبردستی محل کے اندر گھس آئے تھے۔ انہیں کسی نے اس فہم میں مبتلا کر دیا تھا کہ حضور پر نور زیادہ عرصہ یہاں ٹھہرنا پسند نہیں فرمائیں گے اور کسی دن اچانک اپنی اڑن تشتری میں سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے، لیکن اب ان کا یہ خدشہ دور ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ عالیجا، وہ آپ کی اڑن تشتری محل سے باہر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ عالیجا، سمندر کی طرف۔ وہ اسے گہرے پانی میں غرق کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہاں سے کوچ نہ کر سکیں۔ کنگ سائمن نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میرے تمام فالتو لباس راکٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جواب دیا، عالیجا، آپ کپڑوں کا فکر نہ کریں، ڈریسنگ روم میں آپ کے لیے نصف درجن نئے سوٹ رکھوا دیے گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد کنگ سائمن غسل خانے سے فارغ ہو کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک الماری میں کوئی نصف درجن رنگا رنگ کے سوٹ سجے ہوئے تھے۔ سر سائمن نے بڑے غور و فکر کے بعد ایک نیلے رنگ کا سوٹ پسند کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں داروغہ کے علاوہ ایک خادمہ اور 2 نوکر کھڑے تھے۔ سائمن ان کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں جگہ جگہ محل کے نوکر اور پہرے دار جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کشادہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ میز کے ارد گرد کوئی 1 درجن بیرے اور خانسامے ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ داروغہ کنگ سائمن کو سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا اور 1 منٹ بعد ایک شوخ اور چنچل لڑکی جس کے ایک ہاتھ میں نوٹ بک اور دوسرے ہاتھ میں چند اخبارات کا بنڈل تھا ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ بیروں اور خانساموں نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتی ہوئی آگے بڑھی اور کنگ سائمن کے آگے اخبارات کا بنڈل رکھ کر انتہائی بے تکلفی کے ساتھ میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر سائمن نے یکے بعد دیگرے تمام اخبارات کھول کر دیکھے۔ اخبارات کی تحریر ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، مریخ پر میرے لیے صرف انگریزی جاننا ممکن تھا۔ آپ کا ریڈیو اسٹیشن اس قدر کمزور ہے کہ آپ کی نشریات وہاں نہیں سنی جا سکتی۔ آپ بجا فرماتے ہیں، لڑکی نے اپنے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا۔ سائمن ایک ثانیے سے زیادہ اس کی بے باک نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ کچھ دیر ڈائننگ ہال میں خاموشی طاری رہی۔ بالآخر اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ لڑکی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ مشرق کے اس دور افتاد ملک میں اتنی بیداری آ چکی ہے۔ میرا خیال تھا یہاں مردوں اور عورتوں کے درمیان ابھی تک ناقابل عبور دیواریں حائل ہوں گی۔ دیواریں موجود ہیں جناب، لیکن جو لوگ انہیں پھاندنے کی جرت کرتے ہیں ان سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ پھر میرا معاملہ اس ملک کی عام عورتوں سے مختلف ہے۔ میرا دادا اسی جزیرے کا باشندہ تھا، دادی انگریز تھی، نانا آسٹریلین تھا اور نانی جاپانی تھی۔ میری سیکرٹری بننے سے پہلے تم کیا کرتی تھی؟ میں محکمہ اطلاعات میں اسسٹنٹ سیکرٹری تھی۔
گزشتہ شام وزیر اعظم چنگسن نے مجھے بلا کر آپ کی خدمت سونپ دی۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ ہمارے ملک کی زبان نہیں جانتے، اس لیے آپ کو ایک انگریزی خواندہ پرائیویٹ سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ کنگ سائمن نے قدر توقف کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں حکمران کی سیکرٹری کو خاص مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اب تک میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے وہ سب مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن تم جس بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی ہو وہ میری توقع کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی پسند نہیں کہ میری سیکرٹری جب میرے سامنے آئے تو وہ محل کے ملازموں کی طرح 3 بار جھک کر مجھے سلام کرے، لیکن تمہیں کم از کم ایک بار تو ضرور جھکنا چاہیے۔ پھر تم نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے یور میجسٹی کہنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی۔ لڑکی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، دیکھیے صاحب، ان نوکروں میں سے 2 آدمی تھوڑی بہت انگریزی جانتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے بے تکلفی سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی۔ آپ ناشتہ ختم کر لیجئے، پھر میں آپ کی تسلی کر دوں گی۔ سر سائمن نے چائے کی پیالی سے آخری گھونٹ پیتے ہوئے کہا، میں ناشتہ ختم کر چکا ہوں۔ لڑکی نے نوکروں کی طرف دیکھ کر مقامی زبان میں کچھ کہا اور وہ کمرے سے نکل گئے۔ پھر وہ سر سائمن کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے خواہ کسی کو بیوقوف بنانا پسند نہیں۔ اگر آپ مریخ سے تشریف لاتے تو میں آپ کو 7 بار جھک جھک کر سلام کرنے میں بھی فخر محسوس کرتی۔ سر سائمن نے مضطرب ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ چنگسن نے تم کو میرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے جناب، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ مریخ سے نہیں بلکہ انگلستان سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا اسم گرامی سر سائمن نہیں بلکہ سر جارج ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے آپ کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ گزشتہ رات جب درزی آپ کے کپڑے کا ناپ لینے آیا تھا تو میں نے محض تجسس کی وجہ سے آپ کے کوٹ کی جیبیں دیکھی تھیں اور آپ کا شناختی کارڈ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ پھر میں نے آپ کے کپڑے غور سے دیکھے تو ان پر انگلستان کے کسی درزی خانے کے لیبل لگے ہوئے تھے۔ آپ کے جوتوں پر بھی میڈ ان انگلینڈ لکھا ہوا تھا۔ آپ کے سگریٹ کیس سے جو سگریٹ برآمد ہوئے وہ بھی انگریزی تھے۔ میں نے اسی وقت مسٹر چنگسن سے ملاقات کی تھی اور انہیں مجبوراً مجھے اپنا رازدار بنانا پڑا۔ سائمن نے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے اس قدر ہوشیار اور خطرناک سیکرٹری سے واسطہ پڑے گا تو میں اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ جناب، میں صرف ہوشیار ہوں، خطرناک نہیں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ مجھے نیلوفر، ایور گرین، ریڈ سٹار یا وائٹ روز کہہ سکتے ہیں۔ سائمن نے کہا، اگر آپ اسے اپنی حق تلفی نہ سمجھیں تو مجھے صرف روز کہنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کا حافظہ اس قدر کمزور ہے۔ بہرحال مجھے روز کہلانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم میری مشکلات کا اس قدر خیال رکھتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس طرح تعاون کرتی رہی تو مجھے یہاں قیام کے دوران میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے لیے میرا پروگرام کیا ہے۔ آج آپ سب سے پہلے شہزادی لیکا میکا سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں آپ اپنی شادی کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ شادی کی تاریخ کا اعلان؟ جی ہاں، ہمارے ملک کے رواج کے مطابق اگر کوئی حکمران تخت نشینی سے پہلے شادی شدہ نہ ہو تو اسے 40 دن کے اندر اندر شادی کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی حکمران شادی نہ کرے تو شادی نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے لیے ملک کے رواج کی پابندی ضروری ہے۔ یہ شہزادی لیکا میکا کون ہے؟ روز نے اپنی نوٹ بک کھول کر ایک تصویر نکالی اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائمن کے سامنے رکھ دی۔ میں عمر بھر کی بادشاہت کے لیے بھی اس بدصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دوں تو اس ملک کے عوام اور نیشنل اسمبلی کے ارکان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ پریشان ضرور ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ہمارے ملک کے باشندے ایک مرتبہ جب کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اسے کوئی مطالبہ ماننے پر مجبور نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ایک بادشاہ عام انسانوں سے زیادہ دانش مند ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کے ہر اقدام کو صحیح سمجھتے ہیں۔ فرض کرو اگر بادشاہ کسی شہزادی کے بجائے ایک عام لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پسند کرے تو رعایا کا رد عمل کیا ہوگا؟ بادشاہ عام طور پر اس ملک کے رسم و رواج کے خلاف نہیں جاتے، لیکن اگر آپ کوئی رواج بدلنا چاہیں تو رعایا رسمی احتجاج سے آگے نہیں جائے گی۔ اگر کسی کے دل میں کوئی رنجش ہوگی تو بھی اسے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے آپ کے دور حکومت کے اختتام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اعمال ان کی خواہش کے مطابق ہوں گے تو وہ آپ کو تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کریں گے۔ سائمن نے کہا،
اس وقت ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان 3 سالوں کو ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ روز، میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے قدم قدم پر تمہاری ضرورت پڑے گی۔ اگر تمہیں 3 سال کی بادشاہت میں میری رفاقت قبول ہے تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ روز نے جواب دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن میں صرف 3 سال ملکہ کہلانے کے لیے اپنی تمام زندگی کا سودا نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے اپنی رفیقہ حیات بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اقتدار کی مدت میں اضافے کی کوئی تجویز سوچنی پڑے گی۔ سائمن کچھ دیر غور سے روز کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ روز، تم کتنی نادان ہو، سائمن نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ میں کوئی سادھو یا درویش نہیں ہوں کہ 3 سال بعد خوشی سے اقتدار کی مسند کو چھوڑ دوں گا۔ میرے خاندان کی تاریخ یہ ہے کہ 200 سال قبل ہمارا ایک بزرگ نہایت معمولی حیثیت سے ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا تھا، پھر اس نے ایک کامیاب سازش کے بعد حکومت کا تختہ الٹ کر تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے چند نامور بیٹوں اور پوتوں نے اپنے بزرگوار کی روایات زندہ رکھیں اور ان کی سازشوں کے باعث کوئی نصف صدی کے اندر اندر کم از کم 4 سلطنتوں کو عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے میرے خاندان کے حقیر ترین افراد بھی انتہائی کامیاب سازشیں کر چکے ہیں، اور مجھے تو بن مانگے بادشاہت مل گئی ہے۔ تمہیں میرے متعلق یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ میں ان لوگوں کی سادگی اور حماقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گا اور جیتے جی بادشاہت سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ روز کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، سائمن ڈارلنگ، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری صلاحیتوں کا صحیح اندازہ نہ لگا سکی۔ میں تمہاری ہوں اور تم آنے والے کٹھن مراحل میں مجھے اپنا بہترین معاون پاؤ گے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں روز، لیکن اس وقت شہزادی لیکا میکا کے ساتھ ملاقات کا تصور میرے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ اس کے لیے مجھے اپنی شادی کے متعلق نیشنل اسمبلی کے ارکان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کو شہزادی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس طرح معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اب بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کسی تاخیر کے بغیر نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کریں اور بلا توقف اس بات کا اعلان کر دیں کہ آپ نے اس ملک کے عوام کے مسائل سمجھنے کے لیے ایک معمولی لڑکی کو اپنی رفیقہ حیات بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم معمولی لڑکی نہیں ہو روز۔ شکریہ، میں ابھی آپ کی طرف سے مسٹر چنگسن کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا حکم بھیجتی ہوں۔ سائمن نے کہا، یہ چنگسن بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ روز نے کہا، وہ جس قدر ہوشیار ہے اسی قدر شریف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری شادی کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میں اس کی ہوشیاری سے زیادہ اس کی شرافت کو اپنے مستقبل کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی موجودگی میں آزادی کے ساتھ حکومت نہیں کر سکوں گا۔ روز نے پوچھا، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم 3 سال اس جزیرے سے باہر رہے۔ روز نے کہا، آپ اسے وزارت سے نکال سکتے ہیں، لیکن ملک بدر نہیں کر سکتے۔ وہ عوام میں بہت مقبول ہے۔ سائمن مسکرایا، میں عوام کو یہ بتا چکا ہوں کہ مجھے مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک ہوشیار سفیر کی ضرورت ہے، اور چنگسن اس عہدے کے لیے موزوں ترین آدمی ہے۔ میں اسے 1 ہفتے کے اندر اندر امریکہ روانہ کر دوں گا، اور اگر شہزادی لیکا میکا نے بھی سفیر بننا پسند کیا تو اسے برطانیہ یا یورپ کے کسی اور ملک میں سفارت دے دی جائے گی۔ جاپانی اخبار نویس کے مشاہدات۔ ہز میجسٹی کنگ سائمن کی مسند نشینی کے زمانے میں جاپان کے ایک مشہور اخبار کا رپورٹر شنکو منکو سفید جزیرے کے دارالحکومت میں مقیم تھا۔ اسے 2 ماہ کے عرصے میں جزیرے کے حالات پر ایک مفصل رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شنکو منکو کوئی 8 ہفتے مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد دوبارہ جزیرے کے دارالحکومت میں پہنچا تو وہاں کنگ سائمن کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ شنکو منکو نے کسی توقف کے بغیر اپنے اخبار کے ایڈیٹر کے نام اس مضمون کا تار بھیجا، جزیرے کے طول و عرض کا دورہ مکمل کرنے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ 2 دن دارالحکومت میں آرام کروں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دن اور یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ یہاں ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ کل شاہی قلعے کی 4 دیواری کے اندر آسمان سے ایک راکٹ گرا تھا۔ اس راکٹ سے ایک زندہ انسان جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مریخ کا باشندہ ہے برآمد ہوا اور لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس کا نام سائمن ہے۔ سرے دست میں وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ممکن ہے کہ انگلستان کا وہ راکٹ جو مریخ کی طرف روانہ ہوا تھا یہاں آ کر گرا ہو۔
اس کے متعلق یہ خبر بھی مشہور ہے کہ اس نے ایک بااثر شہزادی کے بجائے ایک عام لڑکی کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مہینے کی 20 تاریخ کو ان کی شادی ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جزیرے میں عنقریب کئی اور دلچسپ واقعات پیش آئیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ عرصہ مزید یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ چند گھنٹے بعد شنکو منکو کو اس تار کا یہ جواب ملا کہ تمہاری اطلاع بہت دلچسپ ہے اور تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ جب تک مریخ کے مسافر کے متعلق تمام معلومات حاصل نہیں ہوتی تم وہیں ٹھہرو۔ سفید جزیرے کے نئے بادشاہ کے متعلق تمہاری طرف سے جو خبریں آئیں گی وہ سب صفحہ اول پر شائع کی جائیں گی۔ تمہاری تنخواہ میں 50% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شنکو منکو 1 سال وہاں ٹھہرا۔ چونکہ کنگ سائمن نے اپنی مسند نشینی سے 48 گھنٹے بعد بیرونی ممالک کی ڈاک اور تار پر سینسر بٹھا دیا تھا اور غیر ملکی اخبارات کے نامہ نگاروں کو ایک سرکاری اعلان کے ذریعے سختی کے ساتھ یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کے متعلق کوئی ایسی اطلاع نہ بھیجیں جس سے ان کی وفادار رعایا کے جذبات مجروح ہوں۔ اس لیے شنکو منکو اپنے قیام کے دوران میں انتہائی محتاط رپورٹیں بھیجنے پر اکتفا کرتا رہا۔ 1 سال بعد شنکو منکو نے ایک اور خفیہ پیغام کے ذریعے اپنے ایڈیٹر کو مطلع کیا کہ اب اس جزیرے میں میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ میرے پاس اخبار کے لیے اتنا مواد جمع ہو چکا ہے کہ ہم کم از کم 3 مہینے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز رکھ سکیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ رپورٹیں جو میں نے تیار کی ہیں ضائع ہو گئیں تو ہمارے اخبار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے وہ نہ صرف جاپان بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دے گا۔ اس لیے میں انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر واپس بلا لیا جائے۔ اور اخبار کے ایڈیٹر نے یہ اطلاع ملتے ہی شنکو منکو کو یہ پیغام بھیجا کہ تم فوراً واپس چلے آؤ۔ روانگی سے قبل شنکو منکو کو مقامی اخبار نویسوں نے ایک شاندار الوداعی پارٹی دی اور سفید جزیرے کی حکومت نے یونیورسٹی کے ارباب اختیار کو یہ حکم دیا کہ ایک غیر جانبدار اور محتاط صحافی کی حیثیت سے شنکو منکو کی خدمات کے صلے میں اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جائے۔ شنکو منکو کے ٹوکیو واپس پہنچنے سے چند دن بعد جزیرہ سفید کے چشمدید حالات کے متعلق اس کی نئی رپورٹ بالاقساط شائع ہونے لگی۔ دنیا کے ہر قابل ذکر اخبار میں اس رپورٹ کے تراجم شائع ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت کی حکومت نے فوراً جوابی کارروائی کی ضرورت محسوس کی اور تمام غیر ملکی اخبارات کا داخلہ بند کر دیا۔ ہم یہاں پر شنکو منکو کی رپورٹ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، ہز میجسٹی کنگ سائمن اس دنیا کا 8واں عجوبہ ہیں۔ ان کی تخریبی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے بعد میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مریخ پر ان کے دل دماغ کے چند اور انسان آباد ہیں تو نظام شمسی میں ایک دن کے لیے بھی توازن نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سعادت ہماری زمین کے سوا کسی اور سیارے کے حصے میں نہیں آئی کہ وہ صدیوں سے غیر معمولی حوادث کے تھپیڑے کھانے کے باوجود قائم و دائم ہے۔ میری یہ رپورٹ سنی سنائی باتوں کے بجائے ذاتی معلومات اور عینی مشاہدات پر مبنی ہے۔ میں واحد اخبار نویس ہوں جسے کئی بار تنہائی میں کنگ سائمن کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا ہے اور میں نے ان سے مریخ کی آب و ہوا، مریخ کا جغرافیہ، مریخ کے باشندوں کی تاریخ، ان کے عادات و خصائل اور ان کے رسم و رواج کے متعلق کئی سوالات کیے، لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی کہ مریخ کے متعلق کوئی سوال کرتے ہی وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنی پہلی رپورٹ میں نے یہ لکھا تھا کہ شہزادی لیکا میکا کے بجائے مادام وائٹ روز کے ساتھ کنگ سائمن کی شادی کی وجہ یہ تھی کہ وہ عوام سے زیادہ قریب آنا چاہتے تھے، لیکن اصل بات یہ نہ تھی۔ کنگ سائمن اپنی رعایا، بالخصوص عام رعایا سے اسی قدر نفرت کرتے ہیں جتنی کہ نو آبادیاتی دور کے یورپین اپنے مفتوحہ ممالک کے لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ مادام وائٹ روز کے ساتھ کنگ سائمن کی شادی ایک اہم سیاسی ضرورت کا نتیجہ تھی۔ بادشاہ اور ملکہ 2 افراد سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مسٹر چنگ سن تھے جو اپنی ذہانت اور سیاسی اثر و رسوخ کی بدولت کنگ سائمن کے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو سکتے تھے، اور دوسری شہزادی لیکا میکا جس کی تہ دل عزیزی اور اس کے لیے کسی بھی وقت مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ چنانچہ کنگ سائمن نے ان دونوں کو سفیر بنا کر ملک سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے فردن نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان سے ملاقاتیں کی۔ ملک کے باشعور لوگ ان ملاقاتوں کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ اخبار نویس شاہی محل کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اور جب نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن بادشاہ یا ملکہ کے ساتھ صبح یا شام کا کھانا کھا کر نکلتا تو وہ بڑی بے قراری کے ساتھ یہ پوچھتے تھے کہ بادشاہ یا ملکہ کے ساتھ آپ کی باتیں کیا رہیں۔ میں نے جو بات خاص طور پر نوٹ کی وہ یہ تھی کہ بادشاہ اور ملکہ سے ملاقات کے بعد
نیشنل اسمبلی کا ہر رکن انتہائی مطمئن اور مسرور دکھائی دیتا تھا۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جو لوگ اپنی مخصوص محفلوں میں بادشاہ اور ملکہ پر شدید نکتہ چینی کرنے کے عادی تھے، وہ ملاقات کے بعد ان کی شرافت اور ان کے تدبر اور ان کی دیانتداری کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان کو فردن فردن بادشاہت کے خواب دکھانے کے بعد کنگ سائمن نے اچانک یہ اعلان کیا کہ نیشنل اسمبلی کے ارکان جن میں سے ایک شخص کو بادشاہت کے لیے نامزد کیا جائے گا ملک کے طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان عوام سے لیے جائیں، اور سابق حکمران کی بھی یہی خواہش تھی۔ چونکہ نیشنل اسمبلی کے ہر رکن کو بادشاہت کا خواب دکھایا جا چکا تھا، اس لیے ان میں سے کسی نے وزیر بننے کے لیے بے تابی ظاہر نہ کی اور متفقہ طور پر کنگ سائمن کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ اپنی